پچھلے دنوں کچھ ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہوا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے شیلنگ ہوئی، اور اس میں ہمارے کئی علاقے جو ہیں اس کی زد میں آئے، جس میں سب سے زیادہ متاثر پونچھ، اوڑی، ٹانگڈار اور کچھ حصے کپوارہ کے بھی اس زد میں آئے، اور مجھے موقع ملا ان تمام علاقوں میں جانے کا، اور میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ جب اس قسم کے آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو عام لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، جو ہمارے بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کس طرح گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بیچارے لوگ جمع کر کے مکان بناتے ہیں، مکان تباہ، اور اس کے بعد فیملیز اجڑ گئی ہیں، بچے، اور میں تو ایک جگہ گئی تو انہوں نے وہ بچوں کی جو قبر ہے اپنے گھر کے اس میں آنگن میں رکھی ہے، دو بچے ایک ساتھ ان کے چلے گئے دنیا سے۔ تو میں آج یہ اس لیے مجبور ہو گئی آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ میں جہاں بھی گئی ابھی تک، مطلب شیلٹر تو بہت دور ہے، ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کو ٹینٹ بھی نہیں ملا ہے ابھی تک۔ تو جو میں کل ٹنگڈار گئی تو وہاں بھی میں نے دیکھا بیچاری وہ ایک عورت ہے، اس کا ہسبینڈ یہاں مزدوری کرتا ہے سری نگر میں، دو بچے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی، اس کا گھر بالکل تباہ ہو گیا تو وہ بھی بیچاری، اس کو میں کہا ادھر اپنا سر چھپاؤں، تو اس لیے مطلب حالات کافی خراب ہیں ان لوگوں کے، ان کی جان بھی گیا، مال بھی گیا، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ جہاں شیل لگا ہوا ہے تو ڈھانچہ تو کھڑا ہے مگر مکان پورا وہ سیدھا ہو گیا ہے، مکان کھوکھلا ہو گیا ہے، اور جو میں نے سنا جو سرکار کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں اسٹرکچر کھڑا ہے اور تمہارا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تو بس، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی مکان پہ شل لگ گیا ہو تو وہ مکان پورا ہل جاتا ہے، اس کی پوری بربادی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو وار امپیکٹڈ زونز ڈکلیئر کیا جائے تاکہ اس میں وار فوٹنگ پہ ان کا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے۔ مکانوں کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے دیا جانا چاہیے، آج آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میں دروازہ بھی نہیں بنتا ہے، تو یہ میری گزارش ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں سرکار سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ان سب جتنے بھی اس میں ہمارے لوگ جن کی جانے گئی ان کو شہید قرار دیا جانا چاہیے۔ ایک تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، بچے تھے ہمارے، عورتیں تھیں ہماری، آدمی لوگ اس میں گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ان کی عزت افزائی ہوگی اور دوسرا کچھ بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے، ان کی فیملیز کو ملیں گے، اور جن کے لوگ چلے گئے ہیں ان کو نوکری بھی ملنی چاہیے، جاب بھی ملنا چاہیے۔ اور کئی مجھے دکاندار انہوں نے کہا کہ ہماری دکانیں اس میں ڈیمیج ہو گئی، تو انہوں نے جو بینک میں انشورنس ہے تو بینک انشورنس دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ہمارا انشورنس نہیں دے سکتے آپ کو، تو اس میں چاہوں گی گورنمنٹ انٹروین کرے۔ اور جو لون لیے ہیں، کئی لوگوں نے لون لے کے مکان بنائے ہیں، دکانیں بنائی، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ اس لون کو ویو آف کیا جانا چاہیے۔ اور کئی میں گئی تھی وہاں مینڈر، تو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس پہ اٹیک ہوا تھا ایک طرف سے، تو اس کے نزدیک جو دکانیں ہیں، مکان ہیں، ان کا کافی نقصان ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی وہاں گیا نہیں ہے، ان جگہوں پہ وہاں گیا نہیں ہے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں سرکار سے گزارش کروں گی کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور پونچھ کی میں خاص طور سے بات کروں گی کہ پونچھ میں اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ٹراما سینٹر ہوتا، ہماری جو وہاں ایمبولینس ہے اس میں وینٹیلیٹر ہوتا تو شاید کئی جانیں پونچھ میں بچ سکتی تھی، اس وجہ سے تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے پاس ہر جگہ جو ہے میڈیکل کالج ہے تو پونچھ کا بھی وہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے۔ اور یہی میرا ہے کہ آخر میں مجھے بہت، ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے کہا میں انڈیویجول بنکر چاہیے، تو مجھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں
ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے، نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے، ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے، وہ کہتے ہمیں بنکر چاہیے، کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے۔ تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے، آپ کو مکان بنا کے دیجئے۔ اور اس وقت جہاں جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے۔ تو میری یہ اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں جہاں بھی گئی تو ابھی تک کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس۔